بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے آج 1082 دن ہو چکے ہیں، اور بشرا بی بی کو عاصم منیر کی جیل میں جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 816 دن ہو چکے ہیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 9 ماہ سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، نہ وکلا سے، نہ فیملی سے، نہ ان کے نجی ڈاکٹروں سے ان کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور ظلم جبر جاری ہے اس موجودہ حکمرانوں کا۔ اور اس کے اندر پیش ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کی حدود میں آتی ہے اڈیالہ جیل، اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو ہے ذہنی مریضہ مریم صفدر انتقامی کارروائیوں پر جس کا یقین ہے بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ توڑ دیا جائے عمران خان صاحب کو، اور مسلسل جبر، ظلم، گرمی، حبس، مچھر مکھی کے باوجود عمران خان صاحب جو ہے وہ عزم اور حوصلے کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ تمام قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کے بچوں سے ان کی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی، انہیں پاکستان نہیں آنے دیا جا رہا، سب چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ کس طرح کہا گیا کہ عمران خان صاحب پر ریڈ لائن لگ گئی ہے۔ ہم سب کو جو پاکستان تحریک انصاف میں پرانے تھے یا نئے تھے، عمران خان کے ساتھی جو حکومت میں رہ چکے تھے، ہم سب کو پیغامات پہنچائے گئے کہ جی شخصیت پرستی چھوڑ دو، عمران خان اب دوبارہ نہیں آئے گا، آپ نے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ رہنا ہے، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے ہے اور یہی رہے گی، آپ نے جھنڈے کے ساتھ رہیں، شخصیت پرستی چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے چلے گئے، آپ نے جو ہے ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو دوبارہ حکومت میں لائیں گے۔ آپ یقین کریں اس طرح کی باتیں، بہت سی آفریں ہوئیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایم این اے بنا دیا جائے گا، وزیر بنا دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ہم یہ سب کچھ پھر ہم نے دیکھا بھی کہ لوگ کس طرح چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف چلے گئے، اور کیا ہوا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گئے، اور آج ان کا نام لیوا نہیں ہے، آج وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، آپ یقین کریں، آپ ان کی جو ہے وہ تقریریں سن لیں جو انہوں نے زمان پارک میں روزانہ قوم سے خطاب کرتے تھے کہ میں خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جہاد لڑتا رہوں گا، چاہے میں اکیلا بھی رہ جاؤں۔ تو وہ تو حوصلے اور ہمت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور جو آرمی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ جو دعوے کرتی رہی، آپ یقین کریں اللہ الحق ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ کر دیا، آصف علی زرداری کو مجبور کیا، بے نظیر بھٹو ڈیل کر کے آئیں۔ پرویز مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیل کر کے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سعودی عرب رہا ہے، 10 سالہ ڈیل تھی، اور اس کے بعد 2017 میں بھی جو ہے وہ جب اس کی حکومت گئی نواز شریف کی اور پھر جیل ہوئی ان کو، تو دوبارہ ڈیل کر کے جو ہے وہ بلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے ملک چھوڑ کے گیا۔ عمران خان کو بھی آفریں کی گئیں، عمران خان نے انکار کیا، میرا ملک ہے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں نہیں بھاگوں گا، میں عدالتوں کا مقابلہ کروں گا، مجھ پہ سارے کیسز جھوٹے ہیں۔ اور ہم سب نے دیکھا کہ کیسز واقعی میں جھوٹے ہیں، اور ایک شخص جو 70 سال تک اس پہ ایک کیس نہ ہو زندگی میں، اس نے کوئی کبھی بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کی ہو، قانون نہ توڑا ہو، تو ایک دم 200 سے زیادہ مقدمے، یہ جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ ہی جو ہے یہ کارنامہ انجام دے سکتی ہے کہ ایسے کیسز بنا دیے ہیں کہ آپ کو اور مجھے شرم آئے۔ ہم سب پر کیسز ہیں، عمران خان صاحب پر 200 سے زیادہ کیسز۔ تو عمران خان صاحب تو آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ نہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ جو ہے وہ ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور فوج کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، وہ سیاست سے اپنا عمل دخل ختم کر دے، بیرکوں میں چلی جائے، اور یا پھر نئے صاف شفاف الیکشن کا اعلان کیا جائے، اور آرمی اسٹیبلشمنٹ بالکل سائڈ پہ ہو جائے، جو اس کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر وہ انجام دے، اور پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دے فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے کہ وہ کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے حوالے جو بھی ہو اس کے حوالے حکومت کی جائے۔ لیکن اب جو ہے جب عمران خان مان نہیں رہے ہیں،
اور سیاسی بحران کا شکار ہے ملک، اقتصادی بحران ہو چکا ہے، یہاں پہ کیوس پھیل چکا ہے پاکستان میں، اور دہشت گردی ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان کا حال ہم سب کو پتہ ہے، خیبر پختونخوا، اب آزاد کشمیر کے اندر اپنا دبدبہ روب عاصم منیر کا ڈنڈا جو ہے وہ نہیں چل سکا، شہید کر دیا لوگوں کو، غدار قرار دے دیا، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ وہاں پہ آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ماروائے عدالت ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا، لیکن پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں نواز شریف کا پورا ٹبر جو تھا وہ شکست فاش اس کو دی گئی، لیکن فارم 47 سے ان کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ عمران خان سے جو ہے نا وہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ شوشہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حکومتی اتحادی جو ہے نبیل گبول نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، گارنٹی کا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا۔ تو عمران خان صاحب تو بات چیت کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات چیت ایک وہ ہے جو ہوش کے ناخن جب آرمی اسٹیبلشمنٹ لے اور آئے اور بیٹھے کہ ہاں ہمارا کام نہیں ہے سیاست کرنا، باہر آؤ، خان صاحب کو کہے اور معافی مانگے ان سے کہ ہم نے جو ہے وہ جو ظلم اور زیادتی کی، اور معافی تو عمران خان تو دے دے گا، لیکن وہ لوگ جو 26 نومبر کو یا اس سے پہلے 9 مئی کو جھوٹے مقدمات میں جن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں قید میں رکھا گیا، عورتوں کو، بچوں کو گھر توڑے گئے، کاروبار توڑے گئے، خوف پھیلایا گیا، ان کا کون جواب دے گا؟ وہ تو عوام ہے، اور عوام کو جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تو عمران خان معاف نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں نہایت پرامن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے، جو اپنا آئینی حق ہے کہ احتجاج کرنا، اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، جس طرح ان کے سروں اور سینوں پہ گولیاں ماری گئیں، اس کا تمام ڈیٹا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ صحافی جو ہے وہاں پہ باقاعدہ رپورٹنگ کر رہے تھے، مطیع اللہ جان کا جو پرائیویٹ اپنا چینل ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں، اس کے اندر تمام شواہد ان کے پاس موجود ہیں، اور ہسپتال میں وہ جو رپورٹنگ کر رہے تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر گور نے جو درخواست دی تھی اس قتل عام کے خلاف، جو زخمی ہو گئے تھے، جو بربریت کی گئی تھی، اور یہ 2024 میں ہوا، ہم سب نے دیکھا، اور تقریباً جو ہے وہ 1 سال 7 ماہ پہلے یہ اس کی درخواست دی گئی تھی، اس قتل عام کی 26 نومبر کی، اور اس میں جو ہے 24 سے زیادہ سماعتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو 26 نومبر کے حوالے سے جو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح محسن نقوی وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں اس کی صفائی کر دوں گا علاقے کی، اور جو پھر بربریت ہوئی، جس طرح جو ہے وہ قتل عام کیا گیا، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور اس میں جو ہے وہ بیرسٹر گور نے گواہی نہیں دی۔ آپ ابھی دیکھیں کہ ان لوگوں کو جن کے پیارے شہید ہو گئے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک میں، اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ ان کی طرف سے وکیل بھی تھے، تو کیس میں جو ہے وہ پیش تو ہوتے تھے لیکن بیان ریکارڈ نہیں کراتے تھے۔ آپ سوچیں کہ کیوں بیان ریکارڈ نہیں کیا؟ اور اب جو ہے وہاں پر ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا جو ہے اس نے کیس ہی خارج کر دیا ہے، 17 صفحات پر تفصیلی اس نے جو ہے وہ بیان دیا ہے، اپنی طرف سے سارا کچھ اس نے لکھ دیا ہے اور کیس کو فارغ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کیس میں جو ملزمان تھے وہ وزیر اعظم شہباز شریف تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی تھا، اور مریم صفدر تھی اس کے اندر، اور لوگ تھے، تو ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابھی میں تو حیران ہوں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کہ کیوں بیان ریکارڈ نہیں کیا، کیا وجہ ہے، کتنے آپ کو ثبوت مل سکتے تھے؟ علی امین گنڈا پور وہاں پہ تھا، اس کے سامنے ہوا ہے، کتنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں، اور لوگوں نے شہادتیں دے دی ہیں، لوگوں کو لاشیں نہیں دے رہے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ لکھ کر دو کہ واقعہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں ہلاکت ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے۔